أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. میرے محترم دینی بھائی، سورہ بقرہ اور اس میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات ہم نے پڑھے. ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی توریت کتاب اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پہ جتنی ضرورت پڑتی رہی ہم انبیاء کو بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. بنی اسرائیل میں کئی انبیاء ہم بھیجتے رہے اور بالکل اخیر میں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ میں رکھا. جب دشمنوں نے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا اور آپ کے پیچھے پڑے رہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ لگا دیا. اس لیے اللہ فرماتے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ہم نے جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی تائید کی. بنی اسرائیل کے واقعات آپ نے پڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے. تو بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بالکل آخری نبی. ان کے بعد کوئی نبی محمد الرسول اللہ کے علاوہ نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 570 سال کا فاصلہ ہے. 570 سال کا فاصلہ ہے اللہ کے رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں. اور اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کی طرف سے دنیا میں کوئی وحی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں پہ وحی آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا دیا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ تک کوئی وحی دنیا کے اندر آئی نہیں، اس لیے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں. اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ میں کئی لوگوں کا سامنا ہے. میں نے بتایا کہ مشرکین بھی ہیں جن کے دو بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج ہیں. بنی اسرائیل بھی ہیں جن کے دو بڑے بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی ہیں. اسی طریقے سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل ہیں. تو ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ بالکل غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ کلیمت اللہ ہے، اللہ کے کلیمے ہیں. پھر پورے قرآن کریم کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری اور پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. چنانچہ آج ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ان کی اماں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو جاننا ضروری ہے کہ حضرت مریم کون تھی. کیونکہ آج کل جو عیسائی ہے دنیا میں، اگر آپ ان کو پوچھو گے کہ بھئی معبود کون ہے، بھگوان کون ہے،
تو وہ کہتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ، اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ کی اماں، یہ تینوں مل کے ہمارا بھگوان ہے، یہ تینوں مل کے ہمارا معبود ہے. اور اس کو شارٹ میں وہ لوگ بولتے ہیں تثلیث. بھئی کون ہے تمہارا معبود؟ تو کہتے ہیں تثلیث. جیسے ہم لوگوں کو کوئی پوچھے کہ بھئی تمہارا معبود کون ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ. اسی طریقے سے عیسائیوں کو اگر کوئی پوچھے گا کہ تمہارا معبود کون ہے تو وہ کہتے ہیں تثلیث. یہ تثلیث کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ کی اماں حضرت مریم، یہ تینوں مل کے ہمارا معبود ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ سے کوئی اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی. اللہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ہم آپ کو بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت مریم کون تھی. بنی اسرائیل کے اندر ایک جوڑا تھا، ایک کپل تھا، میاں بیوی تھے. شوہر کا نام عمران تھا اور بیوی کا نام حنا تھا. یہ دونوں میاں بیوی تھے اور بنی اسرائیل میں بڑے نیک لوگ تھے. نبی نہیں تھے لیکن بڑے نیک لوگ تھے. لوگ جھاڑ پھونک کروانے کے لیے بھی ان کے پاس آتے تھے اور پورے بنی اسرائیل اس جوڑے کو مانتا تھا. جتنا آدمی نیک تھا اتنا ان کی عورت بھی نیک تھی. اسی لیے تو بنی اسرائیل نے ان دونوں کو اپنا امام بنا رکھا تھا مسجد کا. تو مسجد کے امام یہ عمران تھے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. بڑی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں اولاد دے. ایک مرتبہ عمران کی بیوی حنا اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت اس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو دیکھا کہ پرندہ اپنا چھوٹا بچہ منہ میں لے کر آیا. تو ان کا دل بھر آیا اور اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگی، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، تو اس پرندے کو بچہ دے سکتا ہے تو اے اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما. اور جوش جوش میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے جوش جوش میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اس اولاد کو تیرے اس گھر یعنی کون سا؟ بیت المقدس، میں جو بھی اولاد تو مجھے دے گا وہ اولاد کو میں اس بیت المقدس کے لیے قربان کر دوں گی. اللہ نے یہ پورا قصہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. دعا کر رہی ہے عمران کی بیوی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. چنانچہ تھوڑے دن گزرے کہ اس کے بعد عمران کی بیوی کو احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میں پریگننٹ. اب ان کی دعا اللہ کی طرف اور زیادہ بڑھ گئی اور ایک وقت آیا جب 9 مہینے پورے ہوئے، بچے کو جنم دینے کا وقت آیا، تب انہوں نے بچی کو جنم دیا، لڑکی کو جنم دیا. وہی کہہ رہی فلما وضعتها، جب انہوں نے بچی کو جنم دیا، قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. ولیس الذکر کالانثی، یہ شکایت کرنے لگی. شکایت یہ تھی کہ اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ لڑکا اگر ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی، اب یہ تو لڑکی ہے، لڑکی بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکی نارمل لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، یہ لڑکوں سے بھی کہیں آگے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دعا کر رہی ہے عمران کی بیوی حنا، اللہ سے دعا کر رہی ہے اللہ آج سے میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور تیرے دربار میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میری اس بیٹی کو تو اپنی پناہ میں لے، اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں لے شیطان مردود سے. یہ چھوٹی سی آیت قرآن کریم کی بہت بڑی دعا ہے.
ہمارے گھر کی مستورات کو یاد ہونی چاہیے، اور مستورات کو کہو کہ اپنی بچیوں کے لیے یہ دعا کرے اللہ سے، کیونکہ آج کل کا زمانہ انتہائی فتنوں کا زمانہ ہے۔ بچیاں بڑی ہو کے مدرسہ اسکول وغیرہ جاتی ہیں تو لوگوں کی نگاہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی لیے ضروری ہے گھر کی مستورات کو کہو کہ یہ دعا یاد کرے اور اپنی بچیوں کو بھی پڑھوائیں، خود بھی پڑھ کے ان کے اوپر دم کرے۔ کیا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36، اے اللہ میں اپنی مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ ایک ماں کی دعا تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ابھی تو حضرت مریم اپنی ماں حنا کے پیٹ میں تھی، اسی وقت ان کے ابا عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب بچی کو جنم دیا تو بچی تو یتیم تھی، کون ان کی پرورش کرے گا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، کیونکہ مریم کی ماں جو حنا تھی وہ حضرت زکریا کی سالی تھی۔ مریم کی ماں حنا حضرت زکریا کی سالی تھی، یعنی حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کو خالو کہتی تھی، یہ ان کی خالو ہو گئے، ماسا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا رشتہ تھا، اور پورے بنی اسرائیل جانتے تھے کہ عمران اور ان کی بیوی حنا ہماری پوری برادری کے انتہائی نیک لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کے گھر کے اندر جب بچی کا جنم ہوا اور بغیر باپ کی بیٹی تھی، تب تمام بڑے بڑے رہنماؤں نے کہا کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں گے، اس بچی کو ہم پالیں گے، ہم پوسیں گے، ہم بڑا کریں گے، بلکہ آپس میں لڑنے لگے۔ تو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، قرآن اندازی کرتے، چٹھی اچھالتے ہیں، جس کے نام کے اوپر چٹھی نکلے گی وہ اس بچی کی پرورش کرے گی۔ چنانچہ بار بار چٹھی اچھالی گئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ چٹھی اچھالی گئی، ہر مرتبہ چٹھی میں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا نام آیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنی سالی کی لڑکی تھی، اور بچی کے لیے گویا کہ وہ ماسا ہوتے تھے، خالو ہوتے تھے، تو خدمت کرنے کے معاملے میں اور بچی کا خیال رکھنے کے معاملے میں ان سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ آج سے مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کریں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب میں ایک چھوٹا سا کمرہ ان کے لیے بنا دیا، اور کہا کہ دیکھو تم اس کمرے کے اندر بیٹھ کر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گی، صبح سے لے کر شام تک عبادت کرو گی، جیسے ہی رات ہو جائے گی تمہیں تمہاری خالہ کے پاس چھوڑ دیا جائے گا، تم اپنی خالہ کے پاس رات گزارنا اور پورے دن اس روم کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کا نظام بنا دیا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی دین میں کمرہ کھول کے جا کر دیکھتے تھے کہ مریم کیا کر رہی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، جا کر دیکھا کرتے۔ چنانچہ ایک دن دروازہ کھولا، جا کر دیکھا تو مریم کے آزو بازو میں ایسے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں جن کا موسم نہیں تھا، بغیر موسم کے پھل فروٹ ان کے آزو بازو میں رکھے ہوئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں پہلے یہ آیا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ کون آتا ہے۔ فوراً حضرت مریم کو پوچھا کہ بتاؤ یہ پھل فروٹ تمہارے پاس لا کے کس نے رکھا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، مجھے پتا نہیں کون آ کے یہاں پر رکھ جاتا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ جب اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بچی سے الگ بنایا ہے، کیونکہ ان کے پیٹ سے اللہ کا نبی پیدا ہونے والا تھا، اس لیے بچپن سے ان کی پرورش کا خیال اللہ حضرت جبرائیل کی نگرانی میں رکھ رہے، ان کے لیے پھل فروٹ جنت سے اتارے جاتے۔ حضرت زکریا سمجھ گئے، جب دیکھا کہ بغیر موسم کے اللہ پھل فروٹ اتار سکتا ہے تو کیا وہ اللہ مجھ جیسے بوڑھے آدمی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرنے لگے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ آج رات کی تراویح میں آپ نے اس کو پڑھا، جو کل تراویح آپ نے پڑھی ہے، پورا قصہ پڑھا آپ نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ بغیر موسم کے تو پھل فروٹ اتار سکتا ہے
تو مجھ جیسے بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا؟ یا اللہ مجھے بھی کوئی اولاد دے دے جو میرے بعد میری وارث بنے، آل یعقوب کی، بنی اسرائیل کی وارث بنے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ بھی اللہ کا نبی بنے گا۔ تین خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اولاد بھی ہوگی، اولاد بھی بیٹا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کا نبی بنے گا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوری ان کی پرورش کرتے رہے حضرت مریم کی۔ قرآن کہتا ہے فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا مریم کے پاس کمرے میں جاتے تھے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو اس کے پاس اللہ کی روزی پاتے تھے، تو کہتے یا مریم اَنَّا لَكِ هَذَا، اَنَّا لَكِ هَذَا، کہاں سے آیا یہ پھل فروٹ؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو یوں کرتے کرتے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوتی گئی، روزانہ ان کا ایک معمول بن گیا، ایک کمرہ بنا کے دیا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی۔ رات کا وقت ہوتا تو حضرت زکریا ان کو لے جا کر ان کی خالہ کے پاس چھوڑ دیا کرتے۔ یہ پورا حضرت مریم کی دین گزر رہے۔ اب حضرت مریم جیسے ہی بڑی ہوئی، اب ان کے پیٹ سے اللہ کو اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنا تھا۔ تو وہ پورا قصہ کیا ہے وہ بھی آپ نے تراویح کے اندر پڑھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا۔ پورا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں مریم کے قصے کو پڑھو کہ ہم نے مریم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک دن مریم کسی کام سے اپنے کمرے سے نکل کر کہیں دور گئی ہوئی تھی، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی انسان آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر مریم اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک ان کے پاس ایک آدمی آیا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے پردہ بھی کر لیا تھا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے اس وقت ہم نے ہمارے فرشتے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل انسان کی شکل میں آئے۔ قالت، مریم دیکھ کے گھبرا گئی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تم انسان یہاں کہاں سے آگے؟ اگر تم پاکیزہ آدمی ہو، اچھے آدمی ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں اکیلی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی تم میرے پاس چلے آتے ہو؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم پاکیزہ ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ قال، تو جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دینا چاہتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں کے ماں حوا کو پیدا کیا، ماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر رہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے بھی کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دینا چاہتے ہیں۔ قالت، تو حضرت مریم کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں انتہائی پاکیزہ عورت ہوں، میں بدچلن عورت نہیں ہوں۔ بھئی لڑکا پیدا ہونے کا وہی طریقہ ہے، یا تو میاں بیوی دونوں ملے، یا پھر عورت منہ کالا کراوے تبھی جا کے ہو سکتا ہے، دونوں کی نفی کر دی۔ لم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ولم اکو بغیا، اور میں نافرمان اور بدچلن عورت نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے قال کذالک، اللہ نے کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کے لیے سب کچھ آسان ہے، تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو کن فیکون، ہو جا بس ہو جاتا ہے، تیرے رب کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور سنو جو لڑکا اللہ دے گا
وہ لڑکا دنیا والوں کے لیے نشانی ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی. اب تھوڑے دن گزرے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے اندر حمل کا احساس کرنے لگی، پریگننسی کا احساس کرنے لگی. تو حضرت جبرائیل نے آ کے کیا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گلے کے نیچے پھونک ماری تھی اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ کے اندر حمل ڈال دیا. تو حضرت مریم نے حمل محسوس کیا. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جس دن مریم کو پتا چلا کہ اب میرے پیٹ کے اندر حمل ہے تو فوراً اس کمرے سے نکل گئی، بیت المقدس سے نکل گئی اور بیت المقدس سے دور ایک اونچی پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر چلی گئی. وہ جگہ بیت المقدس سے کتنی دور ہے؟ وہ جگہ بیت المقدس سے تقریباً 9.5 میل کی دوری کے اوپر ہے. آج بھی ہے. آج گورنمنٹ نے اس کو ایکوائر کر لیا ہے پوری زمین کو اور اس کا نام ہے بیت اللحم. جو لوگ فلسطین جاتے ہیں وہ مستقل وہاں پر جاتے ہیں. بیت اللحم نام کی جگہ ہے. وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام چلی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ کر لیا. کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر جب وہ وہاں پر پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا. پہاڑی کے اوپر چلی گئی، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی جب درد ذہن اندر کی تکلیف محسوس کرنے لگی تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ یہ دن آنے سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بالکل ختم ہو جاتی، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نیچے پہاڑ کے نیچے سے فرشتے نے آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا اللہ تحزنی، اے مریم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد جعل ربك تحتك سريا، اللہ نے تیرے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہا دیا. اللہ نے تیرے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہا دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور جس درخت کے اوپر تو ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی اس درخت کو کھالی تو ہلائے گی تو ترو تازہ کھجورے تیرے اوپر آ کر گرے. تو پینے کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا، کھانے کے لیے ترو تازہ کھجور کا انتظام کر دیا. تجھے کہیں اور پر کھانے پینے کا انتظام کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر کوئی نارمل انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرنا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاتی رہے پیتی رہے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور اگر تجھے ڈر لگے کہ اچانک کوئی انسان آ جائے گا اور تجھے یہ کہے گا کہ بغیر شوہر سے تیرے پیٹ کے اندر بچہ کہاں سے آیا، تو تجھے ہر ایک کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو خاموشی اختیار کر لینا اور کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، مجھ سے بات مت کرو، اگر بات کرنی ہے تو میرے پیٹ کے بچے سے بات کرو. تجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس زمانے کے اندر نہ بولنے کا روزہ رکھنا جائز تھا، جیسے آج کے زمانے میں مون ورت کہتے ہیں. یہ مون ورت ہمارے اسلام میں جائز نہیں، لیکن دیگر مذاہب کے اندر پہلے جائز تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو فرمایا کہ اگر کوئی انسان تیرے پاس آئے تو یوں کہہ دینا انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کی نظر مانی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. چنانچہ وقت گزرتا گیا، 9 مہینے پورے ہوئے. حضرت مریم نے اپنے پیٹ سے، اپنے بطن مبارک سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے. حضرت مریم اب ان کو ڈر نہیں تھا، کیونکہ بچے کو دیکھ کے ماں کے اندر وہ خوشی آ جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہے. چنانچہ اب تک جو غم تھا کہ میری قوم مجھے دیکھے گی تو کیا سوچے گی، کیا بولے گی، وہ تمام ڈر ان کے اندر سے نکل گیا. خوش ہو گئی اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر
جو 9.5 میل دور چلی گئی تھی، وہاں سے واپس بیت المقدس کے اندر اپنی برادری کے اندر واپس آ گئی. جیسے ہی واپس آئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قوم نے بچہ ہاتھ میں اٹھا ہوا دیکھا. قَالُوا، تو انہوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تمہیں تو غضب کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا نہیں تھا، تیری ماں بھی برا نہیں تھی، پھر یہ تو کہاں نعوذ باللہ منہ کالا کرا کے. قوم تو یہی سوچے گی نا. حضرت مریم کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو فوراً باپ اور ماں کی طرف گئے. پتا چلا جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں اللہ ان کے اولادوں کو بھی نیک بناتے ہیں. اور اگر اولادوں کے اندر نیکی نہیں ہوتی، برائیاں آتی ہیں، تو ماں باپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوئی ایسی غلطیاں ضرور کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ غلطیوں کا اثر ہماری اولاد میں دکھائی دے رہا. اس لیے حضرت مریم کے ہاتھ میں جب بچہ دیکھا تو پوری قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، پھر تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ حضرت مریم کو اللہ نے سکھا دیا تھا کسی سے بات نہیں کرنی ہے. فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نہیں بولوں گی، جو بھی بات کرنی ہو بچوں سے کرو. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کر سکتے جو ابھی گود میں؟ تم بچے سے بات کرنے کا کہہ رہے ہو؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ بچہ بول پڑا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پوری کی پوری باتیں حضرت عیسیٰ جو اپنی ماں کے گود میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ حضرت مریم بول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. پہلا جملہ کیا تھا؟ پہلا جملہ یہ تھا انی عبد اللہ، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. ظاہر سی بات ہے لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچہ جو گود میں ہے اس کو بولتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے تو حواس باختہ ہو جائیں گے. فوراً بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بڑا ہو کہ اللہ مجھے کتاب دینے والے ہیں انجیل. وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنانے والے ہیں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ مجھے اتنا بابرکت بنائے گا کہ میں جہاں جاؤں گا وہاں پر برکتیں بکھیرتا چلا جاؤں. چنانچہ انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے عطا فرمائے. یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا بابرکت بنایا ہے. اور سنو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک کہ میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سخت دل والا اور بدبخت انسان نہیں بنایا ہے. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں. یہاں پر عیسائیوں کے عقیدے کے توڑ ہوتی. وہ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا. یہاں کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جس دن میں مروں گا اور جس دن میں آسمان پر زندہ اٹھایا جاؤں گا، جس دن میں پیدا ہوا، تینوں ٹائم میں اللہ کی طرف سے میرے اوپر سلامتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ پورا واقعہ ان کو بیان کیا. اور میں نے آج کے دن میں آپ کو اتنا بتا دیا کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور کیسے حضرت مریم کے وطن مبارک سے اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا. آئندہ کل انشاءاللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے تھے اس کا تذکرہ ہوگا. پھر کیسے اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا دیا، ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ان آیتوں سے ماں باپ کے لیے جو پاکیزگی سکھائی ہے، اللہ وہ پاکیزگی ہم سب کے لیے پیدا کرنے کی، اپنی ذاتوں میں نیکی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.